بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے پہلے سارا ٹبر چور تھا، اب سارا ٹبر جھوٹا بھی ہے۔ وہ کیا کہانی ہے؟ اور کہانی تو یہ بھی ہے کہ دھمکی والے خط آئے جا رہے ہیں لیکن ان کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، اور تحقیقات کی بات کریں تو عدالتیں، اور عدالتوں کی بات کریں تو فوکل پرسن جنہوں نے میٹنگز کرانی تھی عمران خان کی، وہ فارغ ہو رہے ہیں۔ فارغ ہونے والوں میں شیر افضل مروت اور عمیر نیازی ہیں۔ وہ کیوں فارغ ہو رہے ہیں؟ اور عمران خان صاحب تو عید جیل میں ہی منائیں گے، لیکن پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو جیلوں میں ہیں وہ اپنی عید گھر پر منائیں گے۔ کتنے لوگ گھر پر عید منائیں گے اور کب یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ساری باتیں تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جماعت اسلامی کے نئے امیر منتخب ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی کے نئے امیر منتخب ہو گئے ہیں۔ وہ ہارڈ کور سیاستدان ہیں، بڑے گراس روٹ لیول سے چلے ہیں، الیکشن، بلدیاتی الیکشن، اور وہاں سے لڑتے ہوئے وہ اپنی جماعت کے امیر بن گئے ہیں۔ میرے خیال میں حافظ نعیم صاحب کی جو ان کا انتخاب ہے وہ جماعت میں ایک نئی سیاسی روح پھونکے گا، اور ان کا سیاسی عمل میں جو شمولیت ہے وہ شاید بڑھ جائے۔ تو بہرحال ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے انتخابات کا، اور وہ اسی کو جمہوری بھی سمجھتے ہیں۔ اس میں بہرحال تھوڑا سا مختلف ہے عام جمہوری روایات سے، کیونکہ اس میں ووٹ لینے والے جو امیدوار ہوتے ہیں وہ پارٹی کی مجلس عاملہ کہہ لیں، یا جیسے کور کمیٹی ہم کہتے ہیں، اسی طرح سے وہ بڑے ٹاپ لیول پہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں کہ کون لوگ امیدوار ہیں، ان میں سے کسی کو ووٹ دینا ہوتا ہے۔ ووٹ دینے کے لیے ایڈیشنل آپشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن مین کینڈیڈیٹس انہی میں سے الیکٹ ہوتے ہیں۔ تو حافظ نعیم صاحب 5 سال کے لیے جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہو گئے ہیں۔ حافظ صاحب کو مبارکباد، جماعت اسلامی کو بھی مبارکباد نئے امیر کی۔ اہم سب سے بات یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایک سیاسی خاندان یا کسی ایک گروپ کی کوئی ایسی وہ منوپلی اس طرح سے نہیں ہے۔ جماعت کے اندر ہی سے مختلف لوگ جو ہے مختلف نظریات والے، مین نظریہ جماعت کا ہے، لیکن اس کے بعد پلس مائنس تھوڑا بہت ہوتا ہے، ان کے ساتھ لوگ آتے رہتے ہیں اور اپنا ٹرمز پوری کرنے کے بعد چلے بھی جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن سیاسی جماعتوں میں دیکھیں تو ایک اور جماعت کے ساتھ مسائل میں گھری ہوئی ہے، اور وہ ہے جناب پی ٹی آئی، جس کے فوکل پرسنز ہی نہیں ڈیسائیڈ ہو پا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب فوکل پرسنز لگاتے ہیں، شیر افضل مروت اور عمیر نیازی کا نوٹیفیکیشن ہوا 28 تاریخ کو، اور آج تقریباً 6 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد بیرسٹر گوہر جو پارٹی کے موجودہ چیئرمین ہیں، انہوں نے ان دونوں کو فارغ کر دیا۔ شیر افضل مروت صاحب ذرا ناراض بھی رہتے ہیں کچھ چیزیں پہ، انہوں نے کہا یہ کوئی گورنر کا ہوتا ہے جو مجھ سے واپس لے لیا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، فوکل پرسن ہونا نہ ہونا میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ شیر افضل مروت کے خلاف سازش کیوں ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ تو سازشیں پارٹی میں چلتی رہیں گی، لیکن اصل مسئلہ جو ہے فوکل پرسن تبدیل ہونے کا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص عمران خان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا۔ عمران خان صاحب جو تصادم کی سیاست چاہتے ہیں، جو انتہا پسندی کی سیاست چاہتے ہیں، لڑیں مریں، کاٹ دیں، اڑا دیں، مار دیں، وہ ساری چیزیں ہر شخص ان کے ساتھ پورا نہیں چل سکے گا، کیونکہ جس نے سیاست کرنی ہے، جس نے اس سسٹم میں رہنا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا عقل کی، تمیز کی بات کرنی پڑے گی، اور وہ عمران خان صاحب کو قابل قبول نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو تو چاہیے گوئبلز، جو کل سپریم کورٹ میں بات ہو رہی تھی نا، گوئبلز والا سسٹم، کہ بس جھوٹ، صرف جھوٹ۔ تو وہ جس طرح سارا ٹبر چور ہے کا نعرہ لگاتے تھے، اسی طرح پہلے عمران خان صاحب کی بہت ساری باتیں شروع تو وزیر اعظم بنتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ یاد ہے نا آپ کو کہ فرینچ پریزیڈنٹ کا فون آیا اور میں نے فون سننے سے انکار کر دیا کیونکہ میں صحافیوں سے بات کر رہا ہوں۔ لیول دیکھیں کیا کس قسم کا۔ پھر گولیاں لگ گئیں، اور وہ پتہ نہیں کتنی گولیاں لگی تھی، اور لوگوں کے کپڑوں سے بھی نکل رہی تھی، اور ان کے اپنے شوکت خانم ہاسپٹل کے سربراہ جو ہے ڈاکٹر فیصل کا بیان یہ تھا کہ گولیاں شولیاں کوئی نہیں لگی، بس ٹھیک ہے نا، وہ شرے لگ گئے ہیں، پیسز لگ گئے ہیں، جو بھی ہے، اور وہ بڑے بڑے پلستر اور وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی، بہرحال وہ بھی چلتا رہا۔ اب کل سے جو کہانی بنی تھی کہ بشرا بی بی کو زہر دے دیا گیا ہے، اور ہارپک کے 3 قطرے، اچھا بڑا کیلکولیشن کر کے نا، مطلب پتہ نہیں کوئی موکلوں سے پوچھا تھا، یا جو ان کا ایک طریقہ کار ہے نا کہ میری بڑی جاسوسی کا نیٹ ورک ہے، جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے اندر سے خبریں آتی ہیں، فوج میں سے، سیکیورٹی ایجنسیز میں سے، وہ جو ان کا کلیم تھا، وہی بشرا بی بی نے کہا کہ میرے بڑے نیٹ ورک ہے، مطلب ان کا مطلب یہی تھا نا کہ وہاں سے مجھے خبریں آ رہی ہیں کہ 3 قطرے ہارپک کے ملا کے ٹوائلٹ کلینر جو ہے، کوئی گندا سامان، کوئی تیزاب اور کوئی چیز پتہ نہیں کیا ملا کے مجھے 3 قطرے دے دیے گئے ہیں، اور اس سے
بڑے مسئلے ہوئے ہیں، تو ان کے اپنے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم نے جب جا کر آج ان کا معائنہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی ٹیسٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ فضول بات ہے، چھوڑے، دفع کرے، کہہ دیتے ہیں، منہ سے نکل گیا ہوگا، بس بونگی مار دی ہوگی۔ انہوں نے کہا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی زہر نہیں دیا گیا، تو چھوڑے، بس آگے چلے۔ تو وہ لیکن ہاں پارٹی والے اسی طرح سے شور مچاتے رہیں گے کہ نہیں جی بڑا مسئلہ ہو گیا، زہر دیا جا رہا ہے۔ اچھا مطلب یہ وہ ان کی ایک روایت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ذل شاہ کا ایکسیڈنٹ جو شیرپا برج پر ہوا تھا لاہور میں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جب ہو رہا تھا، کہ وہ یہ کہا گیا کہ ان پر سے گاڑی چلا دی گئی، انہیں قتل کر دیا گیا اور پتہ نہیں کیا ہوا، جبکہ وہ انہی دنوں میں بات کلیئر ہو گئی تھی کہ پی ٹی آئی کے کوئی صاحب تھے جن کی گاڑی سے وہ ہٹ ہوئے، ذل شاہ، مطلب ایک افسوسناک ایکسیڈنٹ ہے، لیکن وہ پی ٹی آئی کے کوئی کارکن بلکہ مین لیڈر تھے جن کی گاڑی سے وہ ہٹ ہوئے، وہ زمان پارک لاہور پہنچ گئے بتانے کے لیے، یاسمین راشد صاحبہ کو بتایا، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے آپ خاموش ہو جائیں۔ بعد میں یاسمین راشد صاحبہ سے جب بات ہوئی انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے عمران خان صاحب کو بتایا تھا یا آپ نے پارٹی کے باقی لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ذل شاہ کیسے ان کی ہلاکت ہوئی، وہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ وہ کہا مجھے کیا ضرورت تھی، میں کیوں بتاتی؟ مطلب وہ ایکسیڈنٹ جس کو آج بھی وہ لوگ اچھالتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگانے کے لیے، اس وقت کی حکومت پہ الزام لگانے کے لیے، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے، ایک لاش مل گئی نا سیاست کرنے کے لیے، وہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ جھوٹ پر چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بشرا بی بی کے اپنے معالج نے آ کر، وہ ڈاکٹر عاصم نے جب آ کے بتا دیا ہے کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی زہر وہر نہیں ہے، لیکن ان کے جو مین لیڈرز ہیں وہ یہی ڈھول بجاتے رہیں گے کہ نہیں جی زہر دیا ہے، بشرا بی بی کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ پر وہ یہ کرتے رہیں گے۔ عمران خان صاحب تو اندر ہی رہیں گے، لیکن کوئی فیصلے آ رہے ہیں جس میں کوئی 20 کے قریب لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ عید اپنے گھروں پر منائیں گے۔ ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ابھی تازہ ترین اے ٹی سی گجرانوالے سے جو فیصلہ آیا تھا اس میں تو 51 لوگوں کو وہ ہو گیا تھا، سزائیں مل گئی تھیں، لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ 20 کے قریب لوگ بری ہو جائیں گے اور وہ اپنے گھروں پر عید منائیں گے۔ آپ کو یاد ہے نا پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے بھی آرڈر دیا تھا، ایون وہ تو فوجی عدالتوں کے حوالے سے، فوجی عدالتوں کا بھی فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے، تو وہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ اچھا جو لوگ گھر جا سکتے ہیں، مطلب جن کی سزائیں پوری ہو گئی ہیں یا جن کو بری کیا جا سکتا ہے، وہ فیصلے سنا کے ان کو گھروں کو بھیجتے ہیں۔ تو اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عید منانے کا موقع مل رہا ہے۔ اچھا اچھی بات یہ ہے کہ جو لوگ بے گناہ ہیں، جنہوں نے کوئی قصور نہیں کیا، جو کسی غلط فہمی کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں، جو ہمارے قانونی نظام کی کمزوریوں کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں، ان کو چھوٹ جانا چاہیے، وہ چھوٹ جائیں، وہ گھروں کو جائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ عید منائیں، اپنے فیملیز کے ساتھ رہیں، اور ہاں جو لوگ مجرم ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ اچھا، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے، اس پرٹیکولر کیس میں نہیں، اس کے لیے کوئی اضافی قانون سازی کی ضرورت ہے، اس پر عمل درآمد کے لیے کچھ اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، جو بھی ضرورت ہے وہ حکومتوں نے کام کرنا ہے، وہ پارلیمنٹ نے کام کرنا ہے، کام کریں یار۔ آج 9 مئی کا واقعہ ہے، کل کو کوئی اور خدا نہ خواستہ بات ہو سکتی ہے۔ کسی بے گناہ کو ایک دن بھی حوالات میں یا جیل میں نہیں رہنا چاہیے۔ اچھا ہاں، دوسری بات جو ہے وہ جو عیاشیوں والی ہے کہ کھانے اسپیشل پک رہے ہیں، اسپیشل کچن بنے ہوئے ہیں، 7-8 کمرے مل گئے ہیں، کور کمیٹی کا اجلاس ہی وہاں ہو رہا ہے، مطلب پوری پارٹی وہاں پہنچی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو لوگوں کو سزا ہو جاتی ہے قید کی، مطلب ملاقات کا ایک سسٹم موجود ہے، لیکن کیا ایسے ہی موجود ہے کہ پوری پارٹی روزانہ 5-5 10-10 لوگ آ رہے ہیں اور اس سے ایک مجرم سے مل رہے ہیں؟ اچھا ممکن ہے کل کو عمران خان کے خلاف یہ کیسز ختم ہو جائیں، کچھ کیسز ریمانڈ ہو جائیں، واپس چلے جائیں، کچھ میں وہ بری ہو جائے جب اپیلوں میں جائیں گے اگلی عدالتوں میں، یہ سارا کچھ ممکن ہے، اور یہ اسی طرح ممکن ہے جس طرح کسی بھی دوسرے مجرم کے ساتھ یا ملزم کے ساتھ ہوتا ہے، تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ممکن ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ ثابت ہو جائے کہ ان کا جرم نہیں ہے کسی بھی سٹیج پر، اگلی عدالت میں، اپیل میں، ریویو میں، نیکسٹ کورٹ میں، اپر کورٹ میں، انہیں رہائی مل جانی چاہیے۔ لیکن کیا مجرموں کے لیے یہی آسانیاں ہیں پورے ملک میں؟ کیا یہ کوئی ان کا رائٹ ہے؟ اگر تو قانون کے مطابق ہے تو انہیں وہ ساری سہولتیں ملنی چاہیے، اور اگر قانون کے مطابق نہیں ہے تو پھر لاڈلے والا سلوک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہونا چاہیے نا کہ سب کے ساتھ برابر سا ہو، آگے چلیں کہ کیا کرنا ہے، عام آدمی ہو یا کوئی سابق وزیر اعظم ہو، جو قانون میں درج ان کے لیے سہولتیں وہ ساری ملنی چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو نا جیل میں پارٹی چل رہی ہے
عمران خان کی پرسنل عیاشیاں اور پارٹی کے اجلاس ہی سمجھ لیں نا کہ 6-6 8-8 لوگ اگر جا رہے ہیں تو پارٹی اجلاس ہی ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا عدالت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جو ججز کو خط آ رہے ہیں وہ مزید بڑھ گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، پھر چیف جسٹس آف پاکستان، سب کو جو خطوط آ رہے ہیں اس پہ وزیر اعظم نے کہا کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، فوری ہونی چاہیے۔ یہ دنیا بھر میں یہ ایلیمنٹ موجود ہے کہ لوگوں کو اس طرح کے دھمکی آمیز خطوط جس میں پاؤڈر اور یہ خطرناک والے نشانات جو ہم نے کل بھی آپ کو دکھائے تھے، یہ سارے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ خط کا ایک خط کی کاپی جو ہے سوشل میڈیا پہ جو گردش کر رہی ہے، اگر یہی ٹھیک ہے، اگر یہی درست ہے، کیونکہ آفیشیلی حکومت کی طرف سے بھی شاید ایسی کوئی ایشو نہیں کی گئی ہے، تو اگر یہ درست ہے تو اس طرح کی چیزوں کو کاؤنٹر کرنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے یہ کہاں سے آئے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کوئی انڈیویجول کیس نہیں ہے، یہ کوئی پورا گروہ ہے، یہ کوئی پوری ایک سازش ہو رہی ہے عدم استحکام کی طرف ہمیں لے جانے کی۔ مقصد کیا ہے؟ افراتفری، عدم استحکام، عدم اطمینان، ٹھیک ہے، گند مچانا، یوں کہنے چلے۔ تو اس کو روکنا چاہیے، یہ حکومت نے جیسے بھی روکنا ہے، اور حکومت کے کام تو اور بھی بہت سے ہیں جس میں مہنگائی کو روکنا ہے۔ اگرچہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ IMF کے پروگرام کی شرائط آسان نہیں ہوں گی، حضور ہمیں تو پہلے سے پتہ ہے، وہ جو عوام نے قربانی دینی ہے وہ ہم سنتے آ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ مساق معیشت کے حوالے سے کام ہونا چاہیے، جو وعدے ہیں لوگوں کو ریلیف دینے کے وہ پورے ہونے چاہیے۔ ساتھ ہی ان کا خیال یہ ہے کہ مساق معیشت پہ کافی سارا کام مکمل بھی ہو گیا ہے۔ حضور آپ جو مرضی کام کریں، عوام کو کوئی ریلیف دینے کی طرف آئیں۔ وہ گندم کی قیمت اناؤنس کر دیا انہوں نے، امدادی قیمت 3900 پر ٹن جو ہے، یہ سندھ میں 4000 ہے، ہمارے یہاں 3900 ہے، 3900 ہے، 3900۔ لیکن کیا اس کے بعد جب فائنل پروڈکٹ آٹا جب مارکیٹ میں آئے گا، کیا وہ ایک عام آدمی کی پہنچ میں ہے؟ کیا یہ قیمت، بڑھتی ہوئی قیمت، میں کسان کو اس کا مناسب ریٹرن ملنا چاہیے، اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ کسان کو جو دیگر لوازمات ہیں، کھاد اور بیج اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ سبسڈائز مل سکتی ہیں تو وہ ملنی چاہیے۔ الٹیمیٹلی جو ایک عام آدمی ہے اس کے لیے حکومت نے کیا سوچا ہے؟ کیا بڑھتی ہوئی قیمت افورڈیبل ہے؟ پھر لائنوں میں لگا کے پھر وہ کسان کارڈ، چلے وہ تو کسان کو دے دیا، وہ راشن بانٹنا اور یہ سارے تھیلے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا انتظام کریں کہ لوگوں کو باعزت اور بہتر زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ ویسے تو عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں اور اس حوالے سے بھی خبر یہ ہے کہ چھٹیاں کم ہو گئی ہیں، یعنی چھٹیوں کی چھٹی ہو گئی ہے، وہ جو 8-9 چھٹیوں کا سوچا تھا نا وہ کم ہو گئی ہیں۔ پیر اور منگل وہ ورکنگ ڈیز ہوں گے، اس کے بعد بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ چھٹیاں ہیں، تو 7 اتوار کی ملا کے 5 چھٹیاں ہو جائیں گی۔ لیکن اگلا سوموار اور منگلوار یہ دونوں ورکنگ ڈیز ہیں، کام پر جانا ہوگا۔ تعلیمی اداروں میں تو چھٹی ہوگی لیکن دفاتر اور بینکس کھلے رہیں گے۔ امید ہے کہ گورنمنٹ صرف وہ خطرناک والے ایکشن جو ہے نا، جس میں IMF کی شرائط اور قربانی عوام کی، اس کے بجائے کوئی ایسے کام بھی کرے جس سے مجھے اور آپ کو ریلیف ملے۔ شکریہ۔